الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گیارہویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس میں کلمہ توحید یعنی کلمہ طیبہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا: فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بڑے عرش کا رب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ کہ جس کے ذریعے سے انسان ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان کا ادنا شعبہ وہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے وہ چیز ہٹانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستے سے اس چیز کو دور کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے ایمان کا ادنا شعبہ۔ اور ایمان کا اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کلمے کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اسی کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اسی کلمے کو پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے صدق دل سے پڑھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کلمہ کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ کافر ہو، مشرک ہو، جس طرح کا بھی کافر و مشرک ہو،
اگر ایمان لے آتا ہے اور صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو آج تک تو وہ ناپاک تھا، نجس تھا، پلید تھا، اس پاک کلمے کے پڑھنے کی برکت سے وہ پاک ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ انسان کی ایک ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، نجاست، غلاظت، گندگی، اور انسان کی ایک روحانی ناپاکی اور گندگی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو جائے، گندگی کو دور کر دے تو اس کو نظافت والا کہتے ہیں، اور دل کی جو گندگی ہے اس گندگی کو دور کر دے تو اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کہ انسان کے جسم پر کوئی گندی چیز نہیں ہے، خون، پیپ، پیشاب، شراب وغیرہ جس سے انسان ناپاک ہوتا ہے، اس نے صاف ستھرا کر کے اپنے آپ کو دھو لیا ہے، ان تمام گندگیوں کو دور کر لیا ہے، تو یہ شخص نظافت والا، طہارت والا، پاکی والا کہلائے گا ظاہری طور پر۔ دل کی جو ناپاکیاں ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ پھر نیچے اعمال کے لحاظ سے ناپاکیاں ہیں، تکبر، کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں اعمال کے لحاظ سے پھر گندی ہیں، جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اور بڑی گندگی، روحانی بڑی گندگی، وہ کفر اور شرک ہے، خواہ کسی درجے کا ہو، بھلے وہ آتش پرست ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی کافر ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں نہیں مانتا۔ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے، اس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اپنے ذام کے مطابق بھلے مانتا بھی ہو اللہ کو، پھر بھی وہ کافر ہے۔ یہ روحانی گندگی ہے۔ روحانی ناپاکی سے پاکی کا ذریعہ وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، کوئی شخص نہر کے کنارے پہ رہتا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ وضو بناتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی ظاہری گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت نہیں، وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح ایمان والا شخص اگر وہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح پاک صاف ہو جائیں گے جیسے کہ وہ نہانے دھونے سے اس کا ظاہری جسم پاک صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ یہ ایمانیات یا اس کے اوپر مرتب ہونے والی عبادات، یہ تمام روحانی غذا ہیں، اور اس سے انسان کا اندر کا نظام پاک ہوتا ہے۔ اور جب تک کسی شخص کا اندرونی نظام صحیح نہیں ہے، باہر سے جتنا بھی وہ صحیح نظر آتا ہو یا اپنے آپ کو کرتا رہے، وہ صحیح نہیں ہے، طبی اعتبار سے بھی اور مسلکی اعتبار سے بھی۔ تو فرمایا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی بڑے عرش کا رب ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اس کو ایمانی کلمہ بھی کہتے ہیں،
اس سے صدق دل سے پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے، صدق دل سے پڑھنے کے ساتھ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہ ایمان والا ہے، نتیجتاً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا تو کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی دنیا سے چلا گیا تو جنتی ہے، یا کلمہ پڑھا ہے، دوسری تشریح کر رہا ہوں، بالکل مرض الوفات میں ایمان پر اس کی موت ہوئی تو بعض روایات میں یہ فضیلت ہے کہ دخل الجنہ۔ تیسری تفسیر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا، مرنے سے پہلے ہر طرح کی توبہ کر لی، دخل الجنہ۔ چوتھی تفسیر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکا، بس ویسے ہی دنیا سے چلا گیا، لیکن ہے صحیح ایمان والا، شرک و بدعت والا نہیں ہے، صحیح موحد ہے، تو اللہ پاک اگر اس کو سزا دینا چاہے تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر سزا اس کو اس کے گناہوں کی دی بھی گئی تو تب بھی بالآخر وہ جنت میں اللہ پاک اس کو بھیجیں گے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ پانچویں تفسیر جس نے صحیح معنی میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مقام جنت ہے، یعنی یہ ایمان والا شخص ہے اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کی سفارش، اس کے لیے جناب کی سفارش اس کے لیے قبول ہوگی اور اس کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہی کلمہ میں نے بتایا کہ اس کو ایمان والا کلمہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلمے کو زیادہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ایمان میں تازگی ہوتی رہے، تجدید ہوتی رہے، سبق یاد ہوتا رہے کہ میں نے کچھ کلمہ پڑھا ہے جس سے میں مومن کہلاتا ہوں، تو میرے ذمہ کوئی سبق بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہیں میں اپنی مشکلوں میں، اپنی حاجتوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی بیماریوں میں کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکارتا رہتا۔ یہ تو میں نے عہد کیا ہوا ہے، ایمان لایا ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کلمے کے بارے میں احادیث میں بھی فضیلت ہے، بزرگوں نے بھی اپنے کلام میں یہ بہت لکھا ہے کہ اس کلمے کا ورد زیادہ کیا جائے، اور بعض حضرات نے تو عجیب بات لکھ دی، لا الہ الا اللہ۔ میں نے بتایا نا، اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، نفی ہوتی ہے اس سے کہ کوئی معبود نہیں ہے، دل سے سب کو نکال دیا ہے، دل پاک ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے سب کچھ دل سے نکل گیا، دل پاک ہو گیا، اب دل میں اللہ آ گیا، دل پاک ہو گیا، دل میں اللہ آ گیا۔ جب دل پاک ہو گیا تو اب میرے آخری پیغمبر کا نام لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض حضرات نے تو یہ عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے پلید دل کے لیے پہلے کلی کا انتظام کیا ہے، سیکل ہوتا ہے نظام، دل پاک ہو جائے، اللہ کی محبت سے بھر جائے،
پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ دو ہی جملے ہیں کلمہ طیبہ کے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان والا کلمہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور یہ دو چیزوں کا عہد ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، ایک ہے توحید کا اقرار کرنا اور دوسرا ہے رسالت کا اقرار کرنا۔ جب دو مرکزی چیزوں کو مان لیا ہے تو اب جب معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو اللہ وحدہ لا شریک جو معبود ہے، اس نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ لہذا اس میں جتنی چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ پاک نے کہا ہے، جب اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں جتنی چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے وہ سب لازم ہو گئی۔ دوسری چیز رسالت کا اقرار کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فرمان میں، اپنی احادیث میں جو ہدایات دی ہیں، سب کو تسلیم کرنا، عمل میں لانا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ رسالت کا اقرار ہے۔ تمام اسلامی شریعت ان دو چیزوں میں داخل ہے، ایک اللہ کی وحدانیت میں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان اور اسلام ہوتا تو لاکھوں احادیث بیان کرنا کیا ضروری تھا؟ اتنی بڑی آسمانی کتاب کو نازل کرنا کیا ضروری تھا جب اس پر عمل ہی نہیں کرنا؟ یہ واجب العمل ہے ہی نہیں۔ اور وہ احادیث جو آپ نے قدم قدم پر بیان فرمائی، اگر وہ واجب العمل نہیں تھی تو یہ عبث کام ہوتا رہا، یعنی فضول کام ہوتا رہا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن مجید جو کتاب بھیجی، اگر وہ عمل کے لیے نہیں ہے تو اللہ نے یہ فضول کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں ارشاد فرمائے، صبح و شام، لیل و نہار، سفر حضر میں، ان کو احادیث کہتے ہیں، اور صحابہ نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ اگر وہ کامل عمل نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضول کام کرتے رہے۔ ظاہر ہے کوئی ایمان والا شخص یہ جملہ کہہ کیا سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید فضول کتاب ہے یا نبی کا فرمان فضول ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ دونوں قابل حجت، قابل عمل ہیں، اور ان دونوں جملوں کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں مومن کے ذمہ واجب ہو گئی ہے، ان کی تعلیم اور پھر تعلیم کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا۔ یہی وجہ ہے لا الہ الا اللہ میں توحید آ گئی، کتاب اللہ آ گئی، محمد الرسول اللہ میں رسالت آ گئی، یعنی احادیث رسول آ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ محفوظ ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراضگی ہو گئی؟ سارے صادق و امین کہنے والے اب وہ ناراض ہو گئے، قتل کے مشورے کرتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، ساحر و مجنون کہنے لگے، اور اپنے رشتہ دار طائف والوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کا جسم مبارک سارا خون خون ہو گیا۔ اس جملے میں بات کیا تھی کہ وہ یکدم ناراض ہو گئے؟ دوستو، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ عربی پڑھتے تو سمجھ میں آ جاتی بات۔ یہ لائے نفی جنس ہے،
تمام چیزوں کی اس نے نفی کر دی بڑے مہذب انداز میں۔ اس میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ نام لیا جاتا، کسی کو نشانہ بنایا جاتا، ان کے کسی معبود کی توہین کی جاتی، یا شخصی طور پر جزوی طور پر ان کے معبودوں پر تنقید کی جاتی نام لے کر، ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ تو ایک بڑے مہذب الفاظ میں بات کی گئی کہ لا الہ الا اللہ، تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی۔ وہ عرب تھے نا، وہ جانتے تھے لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ابھی صادق و امین کہنے والے ایک منٹ میں ان کا نظریہ بدل گیا کہ یہ آپ نے ہمیں کیا کہہ دیا ہے، ہمارے بتوں کی آپ نے بدنامی کر دی، ان کی نفی کر دی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ معبود نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، سب آپ نے نفی کر دی۔ وہ سمجھتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اس انداز میں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس انداز میں ماننا، یہ ماننا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی مرضی کے مطابق اللہ کو مانتا ہے تو پھر اس کا ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ وہ تو یہود بھی مانتے ہیں اللہ کو، نصارہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اللہ کو، کئی فرقہ ضالہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو کافر کہا باوجود اس کے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننا اللہ اور اللہ کے رسول کے نظریے کے ساتھ، تب اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہوتا ہے۔ اپنے نظام کے مطابق ماننا تو کیا ماننا ہے۔ تو لا الہ، الہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے معبود۔ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ نفی کے بعد اس بات لایا نا، حصر کی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ نماز کے لیے تو اللہ ہے معبود، لیکن جسم میں درد ہو جائے تو فلانا فقیر ہے معبود۔ سب کی نفی کی ہے کہ جو بھی عبادت نام کی چیز ہے وہ سب معبود حقیقی کے لیے خاص ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، جو گزشتہ جمعے پہ عرض کر چکا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خطاب کر کے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے نبی ان سب کو فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری جانی عبادت، بدنی عبادت، قربانی، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی نسکی محیای، زندگی اور موت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ عبادت میں، الوہیت میں، وحدانیت میں، صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہی ہمیں حکم ہوا ہے، یہی ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس انداز میں اللہ کو مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم مشرک نہیں، مسلمان ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس انداز میں جیسے اللہ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ اور ہر نماز میں آپ بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں اقرار ہوتا ہے، اس میں اقرار ہوتا ہے کہ خواہ یا رب میری جانی عبادت ہے یا میری مالی عبادت ہے
یا قولی عبادت ہے ذکر و اذکار وغیرہ، یہ سب کچھ یا رب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، عبادت ہے۔ سب انبیاء اللہ کی عبادت کرنے والے، سب اولیاء کو ولایت ملی اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ کوئی غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی ولی بنا، بڑے بڑے عہدے حاصل کیے اس انسان نے، لیکن یہ عہدے اس لیے حاصل کیے کہ اللہ کی عبادت کی۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ایک مقام پہ قرآن مجید نے اس کی بھی حصر کر دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جو جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہاں آگے تو اور پروگرام نشر نہیں کیا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے، فلان بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے، نہیں، حصر کر دیا۔ تخلیق کا مقصد ہمارا صرف، جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد صرف وہ اپنی عبادت ہے، میری عبادت ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور آپ غور کریں گے سمجھ سکیں گے۔ یہاں تو سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کمائی بھی کرنی ہے، بازار بھی جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، بیمار بھی ہونا ہے، کبھی خوشی بھی آنی ہے، یہ تو سارے مسائل انسان کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں بھلے خوشی کے ساتھ یا مجبوراً۔ اس نے تو کمائی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، اور اولاد کے ساتھ محبت پیار بھی کرنا ہے۔ تو ادھر قرآن مجید نے حصر کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کے پیدا کرنے کا مقصد صرف، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان تو بہت کچھ کر رہا ہے، پھر عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال ہوا۔ جواب سمجھو دوستو، عبادت کی تعریف جب سمجھ میں آئے گی تو جواب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ زندگی کے ہر قدم پر قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے جب عمل کرے گا، زندگی گزارنے کا ہر شعبہ اس کا عبادت بن جائے گا۔ یہ سوئے گا نا سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت، یہ اٹھے گا سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت، معاش کے لیے جائے گا سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت، بازار میں جائے گا سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت، حتیٰ کہ شریعت نے وہ احسان کیا اس مومن پر کہ باتھ روم میں داخل ہو سنت کے مطابق تو وہ گھڑی بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو بات یہ ہے دوستو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو رکن ہے اسلام کے، اور علماء نے بڑی عجیب بات کی کہ یہ دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے، لیکن کوئی بھی دیوار اور چھت لگا کر اور پروگرام نہیں کرتا گھر میں۔ یہ تمام چیزیں گھر کی ضروریات ہیں، زندگی کے تمام شعبے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملتا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزارے گا وہ عبادت ہے، اور یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب صرف کوئی کاروبار کر رہا ہے اور دبا کر رہا ہے، رات دن لگا دیا ہے، کیوں جی؟ اس سے رزق حلال کماتا ہوں، اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے، صحیح ہے، اور سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام دین ہے، اور جب رہنمائی قرآن و سنت سے حاصل کرے گا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ عبادت نام کی کوئی چیز بھی ہو، ہاں سجدہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نفل ہے، حج عمرہ ہے، عبادت نام کی کوئی چیز بھی اس میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا نا، خرد نے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل،
خرد نے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ سارے وجود کو اسی سانچے میں ڈھالنا ہے، نگاہ بھی صحیح جائے، کان بھی صحیح استعمال ہو، زبان بھی صحیح استعمال ہو، ہاتھ بھی صحیح استعمال ہو، پاؤں بھی صحیح استعمال ہو، دل بھی صحیح استعمال ہو، تصور صحیح استعمال ہو۔ یہ ہے پھر دل و نگاہ کا مسلمان ہونا، اور یہی ہے یعبدون کہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے۔ جب یہ اس انداز میں ہو جائے گا تو پھر ولایت کے درجے شروع ہوں گے نا، پھر اس کو وہ مقام ملے گا جو فرشتوں سے آگے اس کی منزل ہوگی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا دوستو کہ اس وقت مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہاں اس آیت میں، اس جملے میں لا الہ الا اللہ میں یہی بتایا گیا کہ اللہ معبود ہے۔ وہ سارے ناراض کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی کسی درجے میں کچھ مشکل کشا یا حاجت روا یا تقرب کا وسیلہ یا ذریعہ وہ ان کو مانتے تھے کہ ان کے ذریعے سے آگے پہنچتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو ناراض ہو گئے کہ یہ سب ہماری جو خود ساختہ ترتیب ہے نا مذہب کی، یہ ساری کی ساری کی نفی ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مشرکین مکہ کی بات کی قرآن مجید نے، جن کو قرآن نے کافر کہا، جن کو قرآن نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن کہا، اور جو نبی کے مقابلے کے لیے آئے، کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ جب مویشیاں زیادہ ہو گئیں اور پھل ہو گئے، کھیتیاں ہو گئیں، تو پھر آپ تقسیم کی ترتیب کرنے لگے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ہماری کھیتی کا یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے لات، منات، عزا کے لیے ہے۔ لیکن آگے نصیحت ہو رہی ہے اپنے چوکیداروں کو، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ہمارے معبودوں کا حصہ ہے اس کا خیال کرنا کہ اللہ کے حصے میں کہیں نہ مل جائے، یہ ناراض ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ یہ معبودان باطلہ، یہ بت اگر ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ہم نے حصہ اپنے معبودوں کا، ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کا بنایا ہے، رکھا ہے، اس حصے کو اللہ کے حصے کے ساتھ نہ ملنے دینا۔ یہ ناراض ہو گئے تو راضی نہیں ہو سکیں گے، اس کی خیر ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے کوئی بات نہیں، اس میں اگر حصہ شرکاء کی طرف چلا ہے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ او کھیتیاں دینے والا کون ہے؟
غلے دینے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ یہ بات مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں نے تو کیسٹ سنی، ممکن ہے بعض حضرات نے ان کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے خاص انداز میں یہ جملے کہلاتے تھے کہ کون ہے، اور پھر اپنے مخصوص انداز میں سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں لوگوں کو کہلاتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو مشرک کہا، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، قرآن نے مشرک کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح اللہ کو نہیں مانتے تھے، ماننے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر، یہ اللہ کا حصہ ہے عبادت۔ ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے سوالیہ انداز میں پوچھیں یہ مجھے کیسا مانتے ہیں۔ فرمایا قل لمن الارض ومن فی قل لمن الارض ومن فیہن، بتاؤ زمین و آسمان کس کی ملکیت میں ہے۔ 19واں پارہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان میں جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ سیقولون للہ، یہ مشرکین جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی ملکیت ہے۔ قرآن کہتے ہیں قل فلا تذکرون، اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو بتوں کے پاس جانے والو۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فلا تذکرون۔ آگے قرآن نے کہا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، بتاؤ سب کچھ کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، وہ جسے چاہے بچا لیتا ہے اور جس کو وہ چاہے نہ بچانا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ سکتے ہو تو کہنے لگے سیقولون للہ، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے سب۔ قرآن نے کہا قل فانا تسحرون، پھر تم دیوانے ہو گئے ہو، پھر تم محصور ہو گئے، تمہارے اوپر جادو ہو گئے کہ جب ملکیت بھی اس ذات کی مانتے ہو پھر اس کے علاوہ جا کے دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، نذرانے دوسروں کے نام پہ دیتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع والارض، قل من رب السماوات السبع وهو رب العرش العظیم، بتاؤ زمین و آسمان اور عرش کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، کہنے لگے اللہ۔ قرآن نے کہا قل افلا تتقون، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو، ڈرتے نہیں ہو۔ یہ تمام چیزوں کا جواب دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اور بھی مقام پہ سوال کیا قل من بیدہ ملکوت کل شیء قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل فلا تتقون قل من یرزقکم من السماء والارض۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں رزق کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے، زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے، مدبر کائنات کون ہے۔ سیقولون، وہ کہتے ہیں اللہ۔ فقل افلا تتقون، پھر صحیح معنی میں کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے دوستو، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو کما حق نہیں مانتے تھے کہ یہ بات برداشت نہیں تھی کہ یہ چھوٹے جو ہیں نا ہمارے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ جب کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو معبود، اللہ ہی کو مانو معبود، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو معبود،
یہ دوسرا جملہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں اور سب کچھ ہوا۔ اور معبود اللہ ہی ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی قدرت پر، اس کی عظمت پر، اس کی نعمتوں پر چیلنج کیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ معبود ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر تمام زمین کے درخت ساری کلمیں بنا دی جائیں اور تمام سمندر سیاہی بنا دی جائے اور ان سمندروں کے ساتھ اور بھی 7 سمندر مل کر سیاہی بنا دیے جائیں اور اللہ کی صفات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت لکھنے لگ دی جائے، تو یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اس کے اوصاف اور خوبیاں، اس کے اوصاف اور خوبیاں، اس کی نعمتیں، اس کے معبود برحق ہونے کی جو علامات ہیں وہ نہیں ختم ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہاں علیہ بھی توکلت سے پہلے آیا ہے، فعل کے بعد آتا ہے جار مجرور، پہلے لایا ہے، حصر کی ہے کہ اسی ہی پر بھروسہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں جو سوال سمجھا رہا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مشرک تھے، جن کو قرآن نے مشرک کہا، کافر کہا، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ماننا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، حاجت روا نہیں سمجھنا، عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، یہ چیز ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور قرآن مجید نے تمام انبیاء علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کیا پیغام لے کر آئے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اے نوح، لوگوں کو سمجھاؤ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ اپنے ساتھ شرکت کو برداشت نہیں کرتا، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی عبادت میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خطاب دیا وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی، تمام لحاظ سے یکسو ہو کر موحد بن کر رہنا ہے، ہماری محبت کے رموز اگر حاصل کرنے ہیں اور اپنا محبوب ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمام وجوہ سے یکسو ہو کر مجھے وحدہ لا شریک معبود ماننا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، نبی میں شرک کا شائبہ کہاں؟ یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ اس میں نبی کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، نبی میں تو شرک کا شائبہ نہیں۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ نبی کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر کسی نبی میں بھی شرک کا شائبہ ہو جائے تو ہم نبوت چھین لیں گے، اپنے اعزاز و اکرام کے فیصلے واپس لے لیں گے، لیکن اپنے شریک برداشت نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی، اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کو نہ پکارنا، کوئی نفع دینے والا نہیں اور کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، نہ کسی کے قبضے میں نفع دینا ہے اور نہ کسی کی قدرت میں نقصان پہنچانا ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ نظریہ رکھنا ہے۔ اور اگر اس نظریے میں ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو انک اذا من الظالمین۔ پھر ہمارے محبوب میں سے، ہمارے محبوب پیغمبر ہونے والے لوگوں میں سے، جو انبیاء کی ایک جماعت ہے، اس مبارک جماعت میں سے پھر آپ نہیں رہیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ نبی میں رتی برابر بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس رشتے کی نزاکت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بالفرض والمحال، ایک بالفرض کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ہم اپنے اتنے محبوب شخص کو بھی برداشت نہیں کریں گے تو عام شخص کو کیسے برداشت کریں؟ نبی تو ہر وقت توحید کی دعوت دینے والے، رسالت کی دعوت دینے والے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ زندگی کے کسی موڑ میں، اے نبی، زندگی کے کسی موڑ میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ میرے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر میں آپ پر خیر و فضل کے فیصلے کرنا چاہوں، صرف مکہ کے مشرک نہیں، تمام دنیا کے مشرک جو پہلے مر چکے وہ بھی اور بعد میں آنے والے بھی، سارے جو میں آپ پر فضل و کرم کر رہا ہوں وہ اس کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو نوازتا جاؤں گا اور ایسے نوازتا جاؤں گا کہ آپ کے ماننے والوں میں ہر لحاظ سے اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ یہ شرک کی بات برداشت نہیں، تو بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہر لحاظ سے، خواہ نماز ہے، خواہ روزہ ہے، خواہ حج ہے، خواہ زکوٰۃ ہے، یہ کلمہ طیبہ میں ہم اقرار کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے، میں بہت دفعہ دوستوں کہہ چکا ہوں، اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام نام قرآن اور حدیث کا ہے، صحابہ کرام کا ہے۔ اگر یہ چیزیں جو ہمارے ارد گرد خوب ہو رہی ہیں، جو صحابہ کرام نے نہیں کی اور قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ یہ رسم ہو سکتا ہے، بدعت ہو سکتی ہے، رواج ہو سکتا ہے، قرآن و سنت نہیں۔ اور عبادت کی تعریف کر دی کہ زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی حاصل کرنا قرآن و سنت سے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ کسی مرحلے میں صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں سجدہ سہو ہو گیا تو امام صاحب وہ کیسے کرنا ہے، صرف اس میں اسلام نے رہنمائی نہیں کی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں۔ اور عجیب بات مجھے سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملی، اور لوگ ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں اور حقیقتاً ولی اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، سلطان باہو کو دوستو باہو کیوں کہتے ہیں؟ اس شخص کے ہر جملے میں، اس ولی اللہ کے ہر جملے میں، ہر نصیحت میں جو اختتام ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ،
اس لیے اس کا لقب پڑ گیا، اس سلطان العارفین کا لقب پڑ گیا حق باہو، اللہ کو سمجھنے والا، اللہ کی معرفت حاصل کیا ہوا، اللہ کا مرد درویش۔ کیا کہتے ہیں؟ او سلطان بہو کے مزار پہ بیٹھ کر نذرانے وصول کرنے والوں، میں اس سلطان کا کلام سنا رہا ہوں کہ اس نے اپنے مریدوں کو درس کیا دیا ہے۔ یقیناً دری عالم کے لا معبود الا ہو، میں یقین سے اس مقام پہ، اس عالم میں غور و فکر کے بعد اس مقام پہ پہنچا ہوں، عزم و یقین کے ساتھ اس عالم میں غور و فکر کے بعد عزم و یقین کے ساتھ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، لا موجود فی الکونین، ان دونوں جہانوں میں اگر صرف لقب حاصل ہے وجود کا تو صرف میرے معبود حقیقی کو وجود کا، موجود کا لقب حاصل ہے، باقی جتنی دنیا نظر آتی ہے یہ موجود نہیں ہے، فانی ہے، اس لیے کہ اس نے رہنا نہیں ہے، اس نے رہنا ہے۔ جس نے رہنا ہے وہی موجود ہوتا ہے، جس نے جانا ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے دوستوں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل من علیہا فان، یہ جتنے کچھ ہیں سب فانی ہیں، اور ایک آواز سے سب کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور لاطینی میں تو آواز بھی سنائی نہیں دی گی دوستو، اور لاکھوں کی آبادی نیست ہو گئی۔ قیامت کے قریب اسرافیل نے ایک آواز لگانی ہے، ساری موجود چیز لا موجود ہو جانی ہے۔ تو یہی سلطان العارفین بات کرتے ہیں کہ لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، یدے تیغ چوداری، چو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، چو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری۔ او سلطان باہو، جب تو اپنے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں، چوں تیغ لا بدستاری، اگر اپنے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلوار رکھتا ہے، بیا تنہا چے غمداری، اللہ پھر اعلان کر رہا ہے، او باہو قریب آ جا، پھر تجھے غم کیا ہے، دور کدھر جاتا ہے، قریب آ جا۔ اس لیے کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح معنی میں اس کے دل میں ہو تو پھر اس کو کس چیز سے غم ہے۔ آگے کہتے ہیں، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، ارے اللہ کے علاوہ کسی کو یاری لگانے کے لیے نہ ڈھونڈو، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ دوستی لگانی ہے اس کو نہ ڈھونڈو، اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ لا فتاح الا ہو، اس کے علاوہ کوئی کامیابیاں دینے والا نہیں ہے، سب اس کے در کے سوالی ہیں۔ آدم سے لے کر
نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب اس کے در کے سوالی ہیں، اس کے در پہ سجدہ کرنے والے ہیں، اور جتنے اولیاء آئے سب اس کے در کے سوالی ہیں، اس کے در پہ جھکنے والے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی یہ ہدایت دے کر نہیں گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ یہ بعد والے لوگوں نے اپنی پیٹ کی خاطر اللہ کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دوستو، قرآن و سنت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں، اور اس طرح کرنا بدعت و شرک کے علاوہ اور کچھ نہیں، جس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔